لیکن یہ حقیقت ہے کہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ حقیقت اگر پچھلی دفعہ نہیں سمجھ میں آئی تھی اب پورے سندھ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اور دوسری بات بھی صحیح ہے، جب اتنا پانی آتا ہے تو کانپیں ٹن جاتی ہیں. اور حکومت سندھ کے ساتھ یہی ہوا. جہاں پانی اصل میں مرجع شریفوں میں تو چلو بھر پانی کافی ہوتا ہے ڈوب مرنے کے لیے، اور جن کو ڈوب مرنا نہ ہو تو اتنا بڑا سیلاب بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان پہ، وہ صرف فخری کرتے رہتے ہیں. وہ فخری کرتے رہتے ہیں. 2000 سے زیادہ لوگ مر گئے، 2 ملین گھر تباہ ہو گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو سندھ میں کوئی کچا مکان نہیں ہونا چاہیے تھا. 80% کہا ہے کہ جتنے مکان ٹوٹے اس میں سے 80% کچے تھے. غریبوں کی زمینوں پہ پانی کاٹ کے ڈال دیا جاتا ہے. بریچز کا پلان کدھر تھا؟ بتائیں کہ اگر ان کے پاس پلان تھا فلڈ ڈیل کرنے کے لیے. یہ 5312 بریچز میں سے کتنی وہ بریچز ہیں جو کہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر سندھ میں فلڈ آئے گا اور اس علاقے میں پانی اتنا بڑھے گا تو اس جگہ سے ہم کاٹیں گے اور اتنی بڑی جگہ کاٹیں گے. کہ یہ والا سیلاب پچھلے والے سیلاب سے کئی گنا زیادہ بھی. افسوس کی بات یہ کہ ہم سیکھتے ہی نہیں. آدمی اپنی ایک دفعہ نقصان اٹھا لیتا ہے تو اس کا سد باب کرنے کی کوشش کرتا ہے. 2010 کے سیلاب کے بعد کن کن چیزوں کا سد باب کیا گیا؟ کون سا وہ پلان تھا بنا ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن رپورٹ کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کر جاتا ہوں، بہت ہی چھوٹی سی. بجٹ کے اندر قائم علی شاہ صاحب نے رکھوائے پری انجینئرڈ ٹراما سینٹرز. 40 بلڈنگ بھی آ گئی. بتا دیں ان میں سے کتنے فنکشنل ہیں؟ جو ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم ایک ٹراما سینٹر ہونا تھا. فلڈ کے لیے کیا گیا تھا اس لیے فلڈ میں سانپ کا کانٹا بھی آتا ہے. فلڈ کے اندر مچھر کی وجہ سے بیماری بھی آتی ہے. اگر آپ فلڈ سے کرنا چاہتے ہیں، میں فلڈ ہی کی بات کر رہا ہوں. فلڈ کی وجہ سے ہیضہ بھی ہوتا ہے اور فلڈ کی وجہ سے بہت ساری اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی تو ذہنی بیماری ہوتی ہے. اس سے کہ سب سے بڑی ذہنی بیماری کون سی ہے؟ اپنے دولت کے اوپر فخر کرنا، اپنے آپ کو خدا کی جگہ سمجھنا. زمینی خدا بن جاتے. اسی لیے غریبوں کی زمینوں پہ پانی کاٹ کے ڈال دیا جاتا ہے. بریچز کا پلان کدھر تھا؟ بتائیں کہ اگر ان کے پاس پلان تھا فلڈ ڈیل کرنے کے لیے. یہ 5312 بریچز میں سے کتنی وہ بریچز ہیں جو کہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر سندھ میں فلڈ آئے گا اور اس علاقے میں پانی اتنا بڑھے گا تو اس جگہ سے ہم کاٹیں گے اور اتنی بڑی جگہ کاٹیں گے. کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ شیئر نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ہمیں تو ایک پتہ ہے بات، جب فلڈ آتا ہے تو موجیں لگ جاتی ہیں. موجیں کیوں لگ جاتی ہیں؟ کسی شخص نے فون کیا تھا، کسی اور شخص کو فون کیا تھا، کہا جو پبلک ایکسپینڈیچر میں پیسے دیے جاتے ہیں تمہیں پتہ ہے زمین پہ کتنے لگتے ہیں اور جیب میں کتنے جاتے ہیں؟ وہ کسی وزیری کا فون تھا. آج بھی جو ہے میں اس ایوان میں خراب نہیں کرنا چاہتا اس ماحول کو. 50% نمبر دیا گیا ہے. اس وقت پورے سندھ میں پوچھ لیجئے کہ پیسے کہاں جاتے ہیں اور کتنے. موجیں لگ جاتی ہیں. بلوچستان اور سندھ کے اندر بریجز جاتے ہیں جو بنے نہیں تھے، وہ بھی پانی کے سیلاب میں چلے جاتے ہیں اور سب کچھ چھپ جاتا ہے. سب کچھ چھپ جاتا ہے. اس صوبے کے اندر میرے بھائی سول انجینئر مجھے یہ بڑا کہتے ہیں، میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی کہتا ہوں، قابل انسان سمجھتا ہوں. میں حیران ہوں کہ فگر دے رہے ہیں کہ ہم 2 ملین گھر بنائیں گے. انہوں نے آج تک 1 سال میں سندھ میں گھر کتنے بنائے؟ زیادہ سے زیادہ
اگر ان کے لیڈر کا، بانی لیڈر، قابل عزت شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان، تو سندھ میں کوئی کچا مکان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 80% کہا ہے کہ جتنے مکان ٹوٹے اس میں سے 80% کچے تھے۔ یہ کچے مکان کیوں تھے؟ کوئی بتائے تو کہ 80% کچے مکان کیوں تھے؟ بات یہ ہے کہ پانی کا ایک اصول ہے، پانی بہتا ہے۔ بہتا کس طرف ہے؟ جس طرف پانی مرتا ہے۔ جہاں پانی اصل میں مر جائے، شریفوں میں تو چلو بھر پانی کافی ہوتا ہے ڈوب مرنے کے لیے، اور جن کو ڈوب مرنا نہ ہو تو اتنا بڑا سیلاب بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان پہ، وہ صرف فخری کرتے رہتے، وہ فخری کرتے رہتے ہیں۔ 2000 سے زیادہ لوگ مر گئے، 2 ملین گھر تباہ ہو گئے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ 1 ملین کیٹل ہیڈز، 16 بلین کا نقصان، سندھ کے بجٹ کا کتنا حصہ ہے؟ بڑی آفت ہے۔ اس اسمبلی میں بلاؤ ہی نہیں سیشن، بتاؤ ہی نہیں کہ ہم اجازت لے لیں، کوئی بین الپارٹی کمیٹی بنا لیں کہ جا کے دیکھ لیں اس اسمبلی میں ایک ریوائز پلان جو آج یہ دے رہے ہیں۔ اس ایوان کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی جمہوریت ہے؟ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں جمہوریت؟ کمیٹیوں میں تم نہیں رکھو گے، اریگیشن کی کمیٹی میں تم نہیں رکھو گے۔ بھائی اس صوبے کے اندر سیلنٹی اور واٹر لاکنگ ہوئی کیوں؟ اس سے کیا آپ نے کانکریٹ لائننگ نہیں کی؟ آپ نے جو نیچرل فلوز ہیں ان کو سڑکوں کے جال میں، جو آپ نے سڑکوں کو ایلیویٹ کیا، آپ نے بند بنا دیے۔ پانی گریویٹی فلو کے ذریعے نہیں ہو رہا۔ پمپنگ از دا لاسٹ آپشن۔ کیا آپ نے، آپ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے لینڈ لیولنگ کی ہے؟ سپارکو کا GIS رپورٹ پڑھیے۔ اب جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمز اب تو سیٹلائٹ کی امیجنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اب تو وہ خرچہ ہی نہیں ہے، اب تو ٹائم بھی نہیں لگتا۔ اب بھی اگر 3 مہینے پہ پلان بنانا چاہو بنا سکتے ہو کہ کس طرح پانی جائے گا۔ اگلی دفعہ دوسری، مراد علی شاہ صاحب، میں اور آپ دونوں سول انجینئر، جب بھی پانی یا کسی بھی آفت سے ڈیل کرنا ہو، چاہے ارتھ کوئک ہو، چاہے سیلاب ہو، صحیح کر دیجئے گا مجھے جب آپ کو دوبارہ باری ملے۔ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، 25 ایئر ڈیزاسٹر، 50 ایئر ڈیزاسٹر، 100 ایئر ڈیزاسٹر۔ 100 ایئر ڈیزاسٹر بھی نہیں اکنامیکل سمجھا جاتا۔ نارملی all civil engineering related infrastructure 50 ایئر ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ سیلاب میں نے اتنا ریکارڈ نہیں چیک کیا، ملتا نہیں ہے، اس لیے نہیں کیا، کوشش کی۔ اس زمانے میں اتنی ایکوریٹ ریکارڈ کیپنگ نہیں تھی۔ 50 ایئر ہم نے ظلم کیا کیا اپنے اس ملک کے ساتھ؟ سندھ کی حکومت کا ظلم نہیں ہے، یہ پاکستان پہ جو لوگ حاکم رہے ان کا ظلم ہے۔